وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 9 اور 10۔ آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عملی طور پہ مذاق اڑاتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر بہتان تراشنے والے کذاب اور بڑے سیاہ کار کے لیے ہلاکت ہے۔ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ سامعین کرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 9۔ لفظی ترجمہ: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، اور جب وہ جان لیتا ہے یعنی میری نشانیوں میں سے کوئی نشانی، تو اتخذہ ہزوا، تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اس ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ من ورائہم جہنم، ان کے سامنے تو دوزخ ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور کام نہیں آئیں گے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا، جو انہوں نے کیا، جو کام ان کے ہیں وہ کچھ کام نہیں آئیں گے ان کے۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ تو وہ ہستیاں کام آئیں گی جن کو اس نے اللہ کے سوا دوست بنا رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ آیات کا تسلسل ہے آج کا سبق جو ہے، اور اصل میں اگر دیکھیں گزشتہ سبق کی جو چند اسباق گزرے ہیں اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل میں تو دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اصل میں جو چیز ہے، جو حقیقت ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد صرف اللہ کی بندگی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے تمام پیغمبران کرام آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، تمام پیغمبران کرام اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے
یعنی سیدھا راستہ دکھانے، اللہ کی طرف دعوت دینے، اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانے کے لیے، اور اس پر چل کر ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے تمام پیغمبران کرام تشریف لائے ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن، صاحب قرآن کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی رسول نے، ہمارے اپنے رسول نے قرآن کی پر اطاعت کا ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر جھوٹے اور گناہ گار شخص کے لیے تباہی ہے۔ یسمع آیات اللہ ثم یسر مستکبرا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات تو سنتا ہے، جو اس پہ پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ اپنے تکبر پر ڈٹ جاتا ہے، گویا کہ اس نے وہ آیات قرآنی پڑھی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ آج کا جو سبق ہے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب اسے ہماری آیات یعنی قرآن سے کچھ اس کو علم ہوتا ہے، قرآنی آیات کا علم ہوتا ہے، تو اس کو وہ ایک ہنسی بنا لیتا ہے، مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ سامعین کرام، قرآن ایک آئینہ ہے، اس میں اپنی صورت دیکھنی ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی تصویر ان آیات کے مطابق ہے، یعنی ان قرآن کے مفاہیم پر ہم عمل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہے تو پھر سوچ و فکر کی ضرورت ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ گزشتہ سبق سے ملا ہوا ہے، کہ گزشتہ آیت سے، کہ یسمع آیات اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل لکل افاک اثیم، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جو جب ان کی آیات جب اس وقت پڑھی جاتی ہیں وہ سنتا ہے تو وہ استکبار، متکبر، یعنی اپنے تکبر پہ ڈٹ جاتا ہے، گویا کہ اس نے سنا نہ ہو، تو اس کو عذاب علیم کی خبر دی ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، آج کا جو سبق ہے یہاں سے ہے، وَإِذَا عَلِمَ، اور جب یہ جانتا ہے میرے احکامات سے کوئی بھی چیز، اتخذا ہزوا، اس کی ہنسی بنا لیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو حالات اس آیات کے نزول کے وقت تھے، یعنی جو جاہلیت کا دور تھا، جس طرح اندھیرے تھے اور جس طرح قرآنی آیات کا تمسخر اڑایا جاتا تھا، آج 2018 کی میں بات کر رہا ہوں اور پاکستان اور امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، بالکل وہی حالات ہیں کہ یہ ہم پر بالکل 100% فٹ آتے ہیں۔ یعنی قرآن کو دیکھیں، ہم نے ایک مذاق کسی چیز، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یعنی میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو سود لیتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ہم نے اس کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے۔ اب کل مثال کے طور پہ یا امریکہ بہادر جو ہے وہ اعلان کر دے کہ بھائی تم تیار رہو، میرے راکٹ اور یہ سب میرا تم سے اعلان جنگ ہے، تو کیا ہم پریشان نہیں ہوں گے؟ بتائیے، کیونکہ امریکہ کے پاس تو بڑا بظاہر ہلاکت انگیز اسلحہ ہے، تو اس پہ تو ہم پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ ہمارے سر پہ یعنی جوں بھی کان میں جوں بھی نہیں رینگتی۔ تو اس قسم کی حالات ہیں۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل وہی حالات ہیں کہ قرآنی آیات کا ہم ٹھٹا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ کھلم کھلا جو ہے، یہ دیکھیں صرف سود کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری جو زندگیاں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہیں، یعنی ان کا اسوہ حسنہ ہمارے مد نظر نہیں ہے عام طور پہ سامنے کرا کسی جگہ بھی۔ میں تو اکثر آپ کو تاڑی شریف کی مثال دیتا ہوں، نہیں، ہر ایک چیز میں ہمارا رویہ جو ہے وہ مختلف ہے، کیا خواتین اور کیا مرد۔
اب دیکھیں خواتین شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو خواہ شوہر ہے یا بیوی ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی قطعاً وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں سنت کے مطابق کیسے زندگی گزارنی چاہیے اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ۔ آپ دیکھیں ہر ایک کا ہمیں یہ بات چونکہ ذرا سمجھانی آسان ہے، اس لیے میں اس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے، شوہر ہو بیوی ہو، کبھی وہ حضور کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھ کے اپنی گھر والوں کے ساتھ سلوک نہیں کرے گا۔ اسی طرح بیویاں جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے، آپ دیکھیں ہم اپنی مرضی جی رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے سامنے کرام، اور یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اپنی مرضی جینا نہیں ہے سامنے کرام، یہ ہلاکت انگیز بات ہے۔ آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں، بتاتا بھی رہوں گا کہ دیکھیں دو ذریعے ہیں زندگی گزارنے کے، یا تو آپ احکامات الہی کے تابع ہو کے زندگی گزاریں، دین اسلام پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو مد نظر رکھ کے زندگی گزاریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھ کے زندگی گزاریں۔ بصورت دیگر کیا ہوگا؟ بصورت دیگر وہی ہوگا جو ہماری عام آج آپ اپنے گھروں میں اور ادھر ادھر کے گھروں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال ہوگی۔ یہ صورتحال ہے کیا؟ بنیادی طور پہ خواہشات نفس کا اتباع ہو رہا ہے، بنیادی طور پہ اللہ کے دین قرآن اس کی ہم قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، تو پھر اس کا انجام تو بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ من اضل، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی آج آپ دیکھیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، کیا آج وہ ماحول نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں؟ مرضی آیا، دین کا کوئی کام ہماری طبیعت کے مطابق ہوا، حضور کی کوئی سنت ہماری طبیعت پر بیٹھ رہی ہے تو کر لی، ورنہ نہیں کی۔ یہ بہت ایک اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تباہی کی داستان ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہماری تباہی کی داستان ہے سامنے کرم، اور ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو ایک ذلت کے عذاب میں گرفتار ہیں سامنے کرام۔ یہاں اس آیت میں جو ہم نے آیت نمبر 9 پڑھی ہے سورہ الجاثیہ کی، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ دیکھیں امت مسلمہ سقوط بغداد کے بعد جب ذلت کا شکار ہوئی ہے، یہ پھر دوبارہ نہیں اٹھی ہے سامنے کرام، یہ دوبارہ آج بھی یہ ذلیل قوم ہے، دنیا کی ذلیل قوم ہے۔ آپ میں کچھ ہمت ہی نہیں ہے کسی کے خلاف بات کرنے کی یا باطل کے خلاف جنگ کرنے کی، آپ میں بالکل ہمت نہیں ہے، آپ نے ہمت ہار دی ہے، آپ ایک ذلیل قوم ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین میں بالکل واضح طور، کیونکہ اس کے بعد جو ہے من ورائہم، اس کے بعد جو ہے یہ ورا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس میں مطلب اس کا معنی آگے بھی آتا ہے اور پیچھے بھی آتا ہے۔ من ورائہم جہنم، اس کے آگے پھر جہنم ہے، یعنی دنیا میں ذلت آمیز عذاب ہے سامنے کرام، اور اس کے بعد جو ہے جہنم ہے، اور وہاں کیا ہوگا؟ لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو ان کا کیا دھرا ہے وہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج ایک ایسی صورتحال ہے سامنے کرام، اگر آپ سوچیں اور سمجھیں کہ اسلام پر عمل، ایک تو ہمارا مقصد حیات اللہ نہیں ہے، ترجیح ہماری آخرت نہیں ہے، ایک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اللہ کو نظر انداز کر کے، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ محض ایک دنیا دارانہ زندگی ہے۔ اب یہ دنیا دارانہ زندگی میں دنیا کو مقصود بنا کے اگر کوئی بھی زندگی گزار رہا ہے تو ظاہر ہے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا باپ مسلمان تھا،
یہ نماز پڑھتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے اس کو عادت ڈال دی تھی، یہ روزے رکھ رہا ہے کیونکہ یہ معاشرہ روزے رکھ رہا ہے۔ دین کا مقصد کسی کو نہیں معلوم، یہ بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں صاحب نکلا۔ آیا دین کا بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ نو، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اپنا مقصد، ہمیں اپنا مقصد تک نہیں معلوم صاحب نکلا کہ میرا مقصد کچھ حیات ہے کہ نہیں، نہ ہمیں معلوم ہے نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے آلریڈی ایک مقصد دنیا کو ترجیح دے دی ہے، دنیا پہ یا آخرت پہ، دنیا کو آخرت پہ ہم نے ترجیح دے دی ہے، تو اب ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن جس طرح ہمارے اس سے جس طریقے سے ہم غافل ہیں، یا جس طریقے سے اس کا ایک استذہاب اڑایا جا رہا ہے، اتخذا، آج کی جو آیت ہے نا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، اس کا مذاق بنا لیتا ہے، جس طرح ہم نے دین اسلام کو مذاق بنا لیا ہے۔ کھلم کھلا جو ہے حضور کے اسوہ حسنہ سے انحراف ہے، قرآن کے احکامات سے انحراف ہے، وہ کچھ ہے ہی نہیں اس میں، کچھ وہ کیا اقبال کہتا ہے نا، یہ سب باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں۔ یہ سامعین کرام، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس پہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ بہرحال وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا۔ اس پہ میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ان کا کیا دھرا ہے، یعنی جو نیک کام ہے، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہ وہ ہستیاں کام آئیں گی جن کو ان نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا تھا۔ آج آپ یعنی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا یہ اصل معبود و مقصود و محبوب و مطلوب کیا ہے؟ دنیا، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، یہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی باتیں ہیں سامعین کرام، میں بہت آہستگی سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس پہ ذرا غور کریں، یہ کس کے لیے ہیں آیت؟ کیا یہ وہ بس مشرکوں کے لیے تھیں 1450 سال پہلے جو تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سامنے۔ دیکھیں، قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اما لکا و اما علیکا، یا یہ تمہارے لیے گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو قرآن کی گواہی اگر ہوگی تو وہ تو سراسر ہمارے خلاف ہوگی۔ رسول بھی پکار کے کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے تو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اے اللہ تعالیٰ یہ میری کیسی قوم، انہوں نے تو قرآن کو بالکل ترک کر دیا تھا، بلکہ نشان تضحیک بنا لیا تھا۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 10 پہ ذرا غور کریں، من ورائہم جہنم، ان کے یعنی ذلت کا عذاب تو ہے دنیا میں، اس کے بعد جو ہے جہنم ہے، اور وہاں پر ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے، آپ خیراتیں کر رہے ہیں، آپ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، خیراتیں کر رہے ہیں، ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ادھر زکوٰۃیں دے رہے ہیں، ادھر جو ہے کلمے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، نیت آخرت نہیں ہے، ترجیح دنیا ہے اور ظاہر دنیا کی طرف رخ ہے، اس میں کچھ کام آپ کر رہے ہیں بظاہر جو نیک کہلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ تمہارے وہ معبود جس اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو تم نے اپنا معبود سمجھ لیا تھا، وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور جو تمہارا کیا درا ہے نیک اعمال۔ دیکھیں یہاں ہمارا غور و تفکر تو ہمارا وہ نہیں ہوتا نا، ایک وتیرہ نہیں ہے، ایک عادت نہیں ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، لفظی ترجمہ لا یغنی، کچھ کام نہیں آئے گا، عنہم ان کے، ما کسبوا جو انہوں نے کیا ہے، شیئا کچھ بھی۔ اب اس میں دیکھیں یا تو نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں،
یعنی اگر اب میں کیا کہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یعنی وہ کوئی یقین ہمیں حاصل نہیں ہے قرآنی آیات پہ، اور نہ اس پہ ہم غور کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ آیت کا یہ حصہ لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اب قرآن کی یہ آیت ہے، ایک حصہ ہے اس کا، کیا اس کا مطلب کہ جو ان کا کیا دھرا ہے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب انسان کا کیا دھرا یا تو نیک اعمال ہیں یا بد اعمال ہیں، اب برے اعمال تو کام ہی نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ بھئی نیک اعمال تو اس میں ہے ہی نہیں، تو تم کیسے نیک اعمال کا اس میں تذکرہ لے آئے ہو؟ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ برے اعمال تو کام نہیں آتے برے اعمال تو کام ہی نہیں آتے، نیک اعمال کام آتے۔ لیکن جب نیت خراب ہو جاتی ہے، سامعین کرام، وہ حدیث یاد کریں کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو 3 شخصیتوں سے بھڑکایا جائے گا، ایک عالم ہوگی، ایک شہید ہوگی، اور ایک سخی کی ہوگی۔ تو لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اب ان کا عالم کا علم، اس کی درس و تدریس، اور سخی کی سخاوت، اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے کی لڑائی جو ہے اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، یہاں پہ آپ کا جن چیزوں پہ بھروسہ ہے تو وہ بت ہے، وہ تو بت ہیں۔ آپ کی ترجیح جو ہے، عام طور پہ دیکھیں سامعین کرام، یہ پیسہ جو ہے، یہ دولت جو ہے، یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے، یہ بت ہے۔ اس کی یعنی دیکھیں ہم بخیل بھی ہیں، بخل بھی ہے، اور پھر اللہ کی مرضی سے ہم خرچ بھی نہیں کرتے، اور اس کو سینت کے رکھے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ پیسہ ہمارے دل میں ہے، اس کی محبت جو ہے ہمارے دل میں ہے۔ تو ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، نہ وہ چیزیں کام آئیں گی جو انہوں نے اللہ کے سوا ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب عام طور پہ میرا اپنا یہ یقین ہے سامعین کرام، یہ آیات جب عام مسلمان اس کو تلاوت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، آپ تفاسیر بھی دیکھ لیں، بعض تفاسیر میں تو بالکل کھلم کھلا لکھا ہے کہ یہ آیت فلاں کافر کے بارے میں ہے، ویل لکل افاک اثیم، نام بھی بتا دیا گیا ہے یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی تھی۔ پھر یہ اکثر تفاسیر کو آپ دیکھیں، میں دیکھیں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، نہ کسی تفسیر کا نام لے رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض جو مفسرین حضرات ہیں، ان قرآن کو ہمارے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، یا اس میں کچھ ہمارے لیے نصیحت ہے، یا ایسا کچھ لفظ بھی نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں یہ 5 نبی کی ہیں، اس وقت یہ حالات تھے، اس وقت یہ حالات تھے، اور لوگوں نے قرآن سے انکار کر دیا تھا، اور بس وہیں پر یہ فٹ رہتے ہیں۔ بعض مفسرین حضرات وہیں پر فٹ رہتے ہیں کہ یہ وہاں کے لیے ہے۔ اچھا چلیں، مفسرین کو تو ایک طرف رکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ مجھے یعنی سچے دل سے بتا سکتے ہیں کہ جب ہم یہ تلاوت کی آیات یہ یعنی پڑھ رہے ہیں یا اس کا ترجمہ سن رہے ہیں، کیا اس کو ہم اپنے لیے لیتے ہیں کہ بھئی اس میں ہمارے لیے کوئی تذکرہ ہے، کوئی نصیحت ہے؟ میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ یا کسی بھی آپ یعنی بعض کسی بھی درس میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہاں بھی جس سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو قطعاً یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ اس کے مرتکب تو ہم خود ہو رہے ہیں، یہ تو خود ہم پہ فٹ ہو رہی ہیں یہ آیات، تو ایسا کوئی تقریباً نہیں کہے گا۔ میں کیونکہ میں بھی سنتا رہتا ہوں جو آیات ہیں، وہ بھی میں بعض مفسرین کے درس نیٹ پہ بھی میں دیکھتا ہوں، آڈیو جو ہے، ویڈیو بھی دیکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں دیکھیں میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، وَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تمہارے لیے بھی نصیحت ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔
تو ہم تو حضور کی امتی ہیں. یہ قرآن بدرجہ اولا ہدایت ہے متقین کے لیے. آپ نے دیکھا نا یہ سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. ابھی ہم نے اس کے شروع میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، مومنین کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سامعین کرام کہ یہ جو ہے یہ 590 کی ہے اور یہ اس وقت شان نزول یہ تھا کہ یہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ اس کے مصداق ہم 100% ہم ہیں. ویل لکل افاک اثیم. بہرحال یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو. اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ چھوڑ دیں اس کو، اپنے لیے نہ سمجھیں اور بس اس سے صرف نظر کر لیں. دیکھا جائے گا قیامت کے دن، دیکھا جائے گا. لیکن یہاں بھی ہم ذلت آمیز، آج کا مسلمان جو ہے ذلت آمیز عذاب میں مبتلا ہے سامنے کرام. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب اس کے علم میں آتی ہے میرے احکامات سے، میری آیات سے کوئی بھی چیز، اتخذها ہزوا، وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. من ورائہم جہنم، ان کے بعد جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور کچھ کام نہیں آئے گا ان کا کیا دھرا. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور وہ ہستیاں جن کو اس نے اللہ کے سوا دوست بنا لیا تھا وہ بھی کام نہیں آئیں گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. And when he learns something of our revelations, he takes them in mockery. For such there is a shameful punishment. مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Beyond them lies hell. What they have earned will not benefit them at all, nor will those they adopted as lords instead of God. They will have a terrible punishment. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.